لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات کی روح کو ارسال فرما دیں. صلوات پڑھ دے بر محمد و خداوند عالم قرآن کریم کی سورہ احزاب میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ارادہ مشیت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے ہر قسم کے رجس، پلیدی اور برائی اور خرابیوں کو دور کر دیا جائے اور ان ذوات مقدس کو اس طریقے سے پاک و پاکیزہ اور طاہر بنا دیا جائے جس کا پاک و پاکیزگی کا جو حق ہوتا ہے. اس آیے کے ذیل میں آپ کے سامنے چند معروضات کل پیش کی تھی اور اس بات کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ میرا عنوان حسین شناسی ہے، چونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں جب کبھی کسی مشکل دور سے گزرتے ہیں
تو ہم امام حسین کی مشکلات کو سوچ کر اور اس کا ذکر اور یاد کر کے اپنے غم کو بھول جاتے ہیں. اور جتنا بڑا کردار اور جتنا بڑا نقش امام حسین کی زندگی کا ہم سب کی زندگی پر ہے، شاید ہی کسی اور کی زندگی سے ہم سب اتنا متاثر ہوئے ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اس مولا کو کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے نہ ہم کبھی تھکن کا احساس کرتے ہیں، نہ کبھی بیماری کا احساس کرتے ہیں، نہ کبھی کسی پریشانی کا احساس کرتے ہیں، بلکہ جب کبھی ان احساسات سے ہم روبرو ہوتے ہیں تو ہم ذکر مولا کرتے ہیں، اور انہی کے ذکر سے ہمارے قلبوں کو، ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. کل میں نے اپنی معروضات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کو بہتر سمجھیں تو یقیناً اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی ایک ایسا پہچانوانے والا بھی ہونا چاہیے کہ جس کی بات ہر کوئی سنے اور اس پر اتفاق رکھے. اکثر ایسا ہوتا ہے، میں نے کسی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ کسی چیز کو اگر کوئی آدمی بہتر طریقے سے جان سکتا ہے یا پہچانتا ہے تو یہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کی ہر ایک خصلت سے، ہر ایک کوالٹی سے آشنا ہو. اگر کوئی انسان کسی اور کی شناخت کروانا چاہے، پہچانوانا چاہے، اور وہ خود بھی اسے نہ پہچانتا ہو تو یقیناً کہیں نہ کہیں وہ شناخت، وہ پہچان ادھوری رہ جاتی ہے، ناقص رہ جاتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی جس نے اس شے کو بنتے دیکھا ہو یا اس شے کو بنایا ہو تو اس کے ہر نقطے کے بارے میں وہ انسان یا وہ شے آپ کو بتا سکتی ہے. اور کیا خوب ہوگا کہ میں نے کافی سوچنے کے بعد یہ طے کیا کہ امام حسین کو اگر کوئی پہچانوا سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، خالق کائنات ہے. اگر بہرحال ہم اپنے طریقے سے پہچانوانا چاہیں، چاہے وہ میری زبان ہو یا ہم میں سے کوئی ہو اور وہ پہچانوانا چاہے، یا خود علماء کی زبان ہو یا یہاں تک کہ بزرگان کی بھی اگر زبان ہو، تو یقیناً ان کی فکر کی پرواز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جتنی خالق فکر کی پرواز جا سکتی. جس نے فکر کو بنایا ہے، جس نے حکمت کو بنایا ہے، جس نے عقل کو بنایا ہے، یقیناً اگر وہ کسی چیز کی تعریف کرے گا تو وہ مکمل تعریف ہوگی. ہم اور آپ اگر اپنی ناقص عقل کے ذریعے سے کسی چیز کو بیان کرنا چاہیں گے تو یقیناً اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ امام حسین کی ذات کا حق ہے. اب بہتر یہ ہے کہ بہت کچھ سوچنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ شروع قرآن سے کیا جائے، اور انشاءاللہ اگر کچھ فضائل رہ گئے اور ساتھ دیا حافظے نے تو انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں کوشش کروں گا کہ قرآن کے بعد قول نبوی میں دیکھا جائے کہ امام پیغمبر نے کس طریقے سے امام کی پہچان کروائی ہے، اور اگر اور گنجائش ہوئی یا انشاءاللہ کبھی آئندہ موقع ملا تو پھر ائمہ طاہرین کی زبان سے فضیلت امام حسین انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. جب قرآن میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا اور یہ دیکھنا شروع کیا کہ کہاں کہاں پر امام حسین کے سلسلے میں آیات الہیہ نازل ہوئی ہے، یعنی وہ آیات کہ جس کے مصداق امام حسین علیہ السلام ہیں، تو جب شروع کیا گیا تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 2 4 6 10
آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور صرف انہی میں ہی ممکن ہے کہ اہل بیت کا ذکر پایا جاتا ہے۔ لیکن جب تحقیق کرنا شروع کیا اور یہ دیکھنا شروع کیا تو یہ معلوم ہوا کہ مسلم قرآن، چاہے وہ سورہ حمد ہو، چاہے وہ آخر کے سورہ ناس ہو، یہ پورا کا پورا قرآن اگر نازل ہوا ہے تو وہ مدح اہل بیت میں نازل ہوا۔ ہر جگہ پر، ہر سورہ میں، کوئی ایک ایسا سورہ نہیں ہے کہ جس میں اہل بیت کی شان میں کوئی بات نہ کہی گئی ہو۔ قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کتاب ہدایت ہے کہ اہل بیت کی شان کا قصیدہ ہے، کہ جس میں ہر طرف، کہیں سے شروع کر لیجئے، ہر طرف اہل بیت کی شان میں آیات الہیہ موجود ہے۔ جو شروعاتی دور سے میں شروع کرتا ہوں کہ قرآن میں جب سورہ حمد کو چھوڑتے ہوئے سورہ بقرہ کی ابتدا جب ہوتی ہے تو دوسرے تیسرے ورق پر ہی وہاں پر ذکر آتا ہے جناب آدم علیہ السلام کا، کہ پروردگار نے کہا، اپنے فرشتوں کو بلایا، اور فرشتوں کو بلانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے زمین پر اپنا نمائندہ، اپنا خلیفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ طے کیا ہے کہ زمین پر اپنی جانب سے ایک نمائندہ بھیجا جائے گا۔ دیکھیے الفاظ جو ہیں، دیکھیے قرآن ہر نبی کا جو دور گزرا ہے، چاہے وہ جناب موسیٰ کا دور ہو، چاہے جناب ابراہیم کا دور ہو، جناب عیسیٰ کا دور ہو، ہر نبی کے زمانے میں ایک خاص قسم کے معجزات کو اس نبی کو عطا کیے گئے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے کہ پیغمبر کے لیے قرآن ہی کیوں، جناب عیسیٰ کے لیے روح اللہ کا لقب ہی کیوں، ان کو یہ جو معجزہ عطا کیا گیا کہ کسی کے اوپر ہاتھ پھیر دیا تو اس کو شفا حاصل ہو گئی، یا جناب موسیٰ کو یہ عصا والا معجزہ کیوں، ہر زمانے میں جس طریقے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طریقے کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی، اسی طریقے کا حل بھی بھیجا گیا۔ اب جیسے جناب موسیٰ کے دور میں، جناب موسیٰ کا جو دور ہے اس میں جادوگری کا بول بالا ہے، اور جب جادوگری کا بول بالا ہے اور وہاں پر اگر کتاب بھیج دی جاتی تو بھی یہ دیکھا جاتا کہ مقابلہ جادوگروں سے ہے، جواب کتاب سے دیا جا رہا ہے۔ جناب عیسیٰ کا دور ہوتا جہاں پر بیماریوں کا دور ہے، جہاں پر ہر قسم کے مرض کا دور ہے، وہاں پہ کہا جاتا کہ آپ جا کر جادوگری دکھائیے۔ تو نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں یعنی سسٹم الہی میں کچھ گڑبڑ پائی جاتی ہے، لیکن اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے، جیسی پریشانی ہوگی ویسا اس کا حل ہو۔ جب جناب موسیٰ کا دور دیکھا گیا تو جناب موسیٰ کے دور میں بڑے بڑے جادوگر کہ انہوں نے اپنے کمالات دکھانا شروع کیے، اور اس حد تک کمال دکھایا کہ اس زمانے کے لوگوں نے ایسے کمالات اور ایسی جادوگری نہیں دیکھی تھی۔ اور جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو جب پھینکا، کیونکہ ان کے اوپر وحی ہوئی کہ یا موسیٰ اس عصا کو جو کہ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے چھوڑ دو، اسے پھینکو۔ خود موسیٰ کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے اثرات کیا ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے خود یہ کہا کہ جیسے ہی موسیٰ نے عصا کو پھینکا اور یہ ایک اژدہے میں تبدیل ہوا تو موسیٰ پیچھے ہٹے، وَلَّا مُدْبِرًا، یعنی پیچھے ہٹے، 2 قدم انہوں نے پیچھے ہٹایا۔ اس کا مطلب یہ کہ خود موسیٰ کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کیا کمال کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ نے موسیٰ کے عصا کے ذریعے سے جب اس کو اژدہے میں تبدیل کر دیا، اور جب تمام لوگوں نے جو جادوگری دکھایا تھا اس اژدہے نے اسے کھا لیا۔ دیکھیے ہر چیز کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز جادوگری ہے یا کچھ اور۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو کوئی بیماری ہو جائے خدا نخواستہ، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ کو یہ کہا جائے کہ اس کو اب بھائی ایسا ہے کہ یا تو آپ ہاتھ کٹوا لیجئے،
نہیں تو یہ جو زہر ہے، یہ جو بیماری ہے آپ کے پورے جسم میں پھیل جائے گی، اور اس کے بعد آپ کچھ ہی دن کے مہمان ہیں۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر ایک ہاتھ کٹ بھی گیا تو کم سے کم زندہ تو رہیں گے، اور انسان اپنی حیات کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ میرے ہاتھ کو کاٹ دیجئے، ہاتھ کٹوا لیا۔ اب کسی بھی ڈاکٹر سے آپ جا کے پوچھ لیجئے، یہ بتائیے کہ یہ جو ہاتھ کٹ گیا ہے، اگر اس میں پروستھیٹک آرم نہ لگائے جائے جو آج کل چل گیا ہے، تو کیا یہ دوبارہ سے بن سکتا ہے، ری جنریٹ ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے بعض حیوانات میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ اگر ان کا کوئی بدن کا کوئی جزء، کوئی حصہ کٹ جائے تو وہ دوبارہ سے پیدا ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بعض حیوانات میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے تو وہ دوبارہ سے ریجنریٹ ہو جاتا ہے، دوبارہ سے بن جاتا ہے، لیکن انسان کے اندر یہ خصلت نہیں پائی جاتی۔ اگر کوئی آدمی آنے کے بعد یہ کہے کہ میں تمہارے ہاتھ کو جو کٹ گیا ہے اس کو دوبارہ سے ریجنریٹ کر سکتا ہوں، آنے کے بعد ہاتھ پھیرے اور ہاتھ واپس آ جائے، ہاتھ پھیرے اور ہاتھ جو کٹ گیا ہے وہ واپس آ جائے، تو پھر جو بھی ماہر ہوگا، جو اس فیلڈ کا جو ڈاکٹر ہے، جو سرجن ہے، جیسے ہی اس کے سامنے یہ بات پیش کی جائے گی یہ کہے گا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس کے مطابق اگر کوئی انسان کا کوئی جز اگر کٹ گیا ہے تو دوبارہ سے وہ بن نہیں سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اس شخص نے کیا ہے وہ سائنس سے تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ الہی قدرت سے ممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپرٹ کی نگاہ میں یہ بات ممکن نہ تھی، جب اس نے کر کے دکھا دیا تو یہ مان گیا کہ یہ معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے جب جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا اور وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا، اس نے تمام لوگوں کی یعنی مراد وہ جو جادوگر تھے ان کے سامنے پھینکنے کے بعد جو انہوں نے جادوگری دکھائی تھی ان کی جادوگری کو کھا لیا، ان کے دکھائے ہوئے بنائے ہوئے نقلی سانپ کو کھا لیا۔ تو کوئی سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، وہ جادوگر ضرور سمجھ گئے، وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے، اسی لیے کہا، فوراً کہا آمنت برب موسیٰ، کہ رب موسیٰ پہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ ذرا ایک بس ٹھہرتے ہوئے میں چند یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں۔ دیکھیے ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے چونکہ دکھائی نہیں دیتا ہے تو پتہ نہیں اس کے اثرات ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ ہر آدمی پریشان رہتا ہے کہ مومن، ہم تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں برادر مومن، مومنین کی مجلس ہے، مومنین و مومنات، تو یہ مومن کہہ دینے کی کوئی فائدہ ہے؟ یا مومن ہونے کا صرف ایمان کا، ابھی عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کیا صرف ایمان کا فائدہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کسی چیز پر انسان ایمان رکھ رہا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، نبی کی نبوت پر ایمان ہے، امام کی ولایت پر ایمان ہے، بے آئندہ آنے والی قیامت پر ایمان ہے، یہ جو ایمان ہے کیا اس کے بھی کچھ اثرات ہیں یا نہیں؟ اس کے اثرات اگر نہیں ہیں تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ اثرات ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر آدمی بلا وجہ اتنی محنت کر رہا ہے کہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے پروردگار کی وحدانیت کو، پیغمبر کی نبوت کو، امام کی ولایت کو، تو پھر کچھ نہ کچھ بہرحال کچھ نہ کچھ اثرات ہونے چاہیے۔ اگر اثرات نہیں ہیں تو پھر ہم ایک باطل کام کرتے ہیں اتنی محنت کرنے کی وجہ سے۔ جیسے ہی ان جادوگروں نے کہا کہ ہم رب موسیٰ پر ایمان لے آئے، اور جیسے ہی فرعون نے بلایا تھا کہ جناب موسیٰ کو یہاں پر بلانے کے بعد ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو بلایا گیا تھا وہ خود سرنڈر ہو گئے، کہہ رہے ہیں آمنت برب موسیٰ، کہ ہم موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ جیسے ہی یہ دیکھا کہ جن کو بلایا تھا اپنے طرف سے فوراً یہ چلے گئے موسیٰ کی طرف، غصے میں آ گیا۔ آنے کے بعد کہا کہ ان کے ہاتھ پیر کو قلم کر دیا جائے اور انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے۔ قرآن میں آیت ہے کہ داہنے ہاتھ اور بایاں پیر
قلم کر دیا گیا اور ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ پورا واقعہ ایمان لانے سے 2-4 گھنٹے کے اندر کا ہے، یعنی ابھی ایمان لے کر آئے اور 2-4 گھنٹے کے اندر ہی فرعون بادشاہ وقت ہے، اس نے حکم دیا اور فوراً ہی حکم پر تعمیل ہو گئی۔ اب یہ بتائیے کہ جو جادوگر ایمان لے کر آئے کتنی دیر کا ایمان ہے؟ 2-4 گھنٹے کا، آپ اس کو 6 گھنٹہ کر لیجیے، چلیے آپ کی صحیح، 6 گھنٹے کا ایمان۔ کیا انہوں نے کوئی سجدہ کیا؟ کیا انہوں نے نماز پڑھی؟ کیا انہوں نے روزہ رکھا؟ کیا مسکینوں کو پوچھا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں آئے؟ کیا کسی کی مدد کی؟ کون سا ایسا نیک عمل اس درمیان میں کیا؟ اس درمیان میں ایمان لانے سے اور اس دنیا سے چلے جانے کے درمیان میں کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ایمان کی طاقت وہ ہے کہ ابھی ادھر اللہ کی طرف کی اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے، اللہ نے ادھر ادھر کو جنتی بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ تو ایمان کی طاقت یہ ہے، صرف عمل اپنی جگہ پر ہے، جب ان کو عمل کا موقع ملتا تو ظاہر سی بات ہے انہیں عمل بھی کرنا پڑتا، یہ نہیں کہ اب ہم ایمان لے آئے جیسے ہم سب ایمان لے آتے ہیں کہ روز کا اشہد ان لا الہ الا اللہ بس ہو گیا، اور اس کے بعد پھر سب کچھ کریں گے سوائے اس اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ثابت کرنے کے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، شہادت دے رہے ہیں۔ بہرحال اب جب جناب موسیٰ کا دور میں جادوگری کا دور ہے، جناب عیسیٰ کے دور میں یہ شفا کا مسئلہ ہے، اب جب پیغمبر کے دور میں آئیے، پیغمبر کا جو دور ہے یہاں پر کلام کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جہاں پر لوگوں کی گفتار کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جاہل کا مطلب یہ ہے کہ انگوٹھا ٹیک۔ اب میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا وضاحت کروں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جاہل کا مطلب یہ ہے کہ ان پڑھ، جس کو کچھ نہیں آتا ہے وہ جاہل ہے، لہٰذا اس زمانے میں کسی کو کچھ نہیں آتا تھا، اس لیے ان کو کہا گیا زمانے جاہلیت، سب کے سب انگوٹھا ٹیکتے، نہ کسی کو لکھنا آتا تھا اور نہ کسی کو پڑھنا آتا تھا۔ جاہلیت سے مراد آج کے زمانے کا جاہل نہیں ہے، ورنہ اس زمانے میں ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ تھے کہ ان کے کلام کو لا کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر ٹانگ دیا جاتا تھا۔ آپ تصور کریں کیسے لوگ تھے۔ اور آج کے زمانے میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ کتنا ہے، 80%، 90%۔ معیار کیا ہے؟ اپنا نام لکھ لیتا ہوں۔ اگر اپنا نام لکھ لیا تو وہ جو ہے کہا جائے گا یہ لٹریٹ ہے، پڑھا لکھا ہے۔ آج کی تعریف میں ڈیفینیشن جو آج کل بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے۔ اب ذرا اس زمانے میں آئیے، کسی نے کہا کہ لکھ لیجئے، کہ دماغ خراب ہے میرا، کیوں لکھ لیں بھائی؟ کہ اللہ نے اتنا خوبصورت اتنا شاندار حافظہ دیا ہے تو مجھے یاد کرنے اور لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ذرا سا اس زمانے کی مینٹالٹی کو سمجھیے۔ اس زمانے میں لکھنا عیب تھا، لکھنا کمزوری کی علامت تھی، کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز لکھ لے کہ میں نے لکھ لیا ہے، اپنے پاس رکھا ہوا ہے، محفوظ کر لیا، یعنی اس کا حافظہ کمزور ہے۔ اور عرب کی شان یہ تھی کہ ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا تھا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اب آپ ذرا تاریخ میں جائیے، کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو 2 4 10 ہزار حدیثیں ملیں گی۔ اب یہ بتائیے کہ وہاں پہ کیا ہر آدمی قلم و کاغذ لیے کھڑا رہتا تھا؟ ان کی شان کے خلاف یہ بات تھی۔ اچھا چلیے، پیغمبر نے کہا مثال کے طور پر ایک مختصر سی حدیث فرما دیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ چلیے اتنی سی بات آدمی نے یاد کر لیا کہ ایک حدیث پیغمبر اسلام نے امام حسین اور امام حسن کی شان میں ارشاد فرمائی تھی، ایک لائن کی یاد ہو گئی۔ اب ذرا نہج البلاغہ کھول کے دیکھیے، نہج البلاغہ میں تقریباً 250 خطبے ہیں۔ خطبہ جیسے مجلس ہوتی ہے کہ امام امیر المؤمنین ممبر پر گئے اور جانے کے بعد جیسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں ویسے انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا۔ اب مجلس کے بعد میں جاننا چاہتا ہوں کتنے لوگ ایسے یہاں موجود ہیں جو میری بات کو 5 منٹ کی بات کو لفظ بلفظ دہرا سکتے ہیں؟
5 چلیے اچھا 30 سیکنڈ کر لیتے ہیں. لفظ بلفظ جیسے میں نے کہا ویسے ہی. کتنے لوگ ہیں انکلوڈنگ می کہ اگر مجھ سے کہہ دیا جائے کہ آپ اپنی بات دوہرا دیجئے لفظ بلفظ تو شاید میں بھی نہ دوہرا سکوں. لیکن اس زمانے میں امیر المومنین بالائے منبر ہے اور اپنا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, لوگوں کو حفظ ہو رہا ہے. اس زمانے میں ایسے کیمرہ تو نہیں لگا ہوا تھا کہ ریکارڈ کر لیا ہے بعد میں جا کے لکھ لیں گے گھر میں کہ امیر المومنین نے آج خطبے میں یہ فرمایا. کیا جمعے کا خطبے میں مولانا نے جو ہے کیا خطبہ پتہ نہیں حسن امام صاحب نے خطبہ دیا اور 4 آدمی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ریکارڈ کرنے بعد گھر میں جا کے لکھ رہے ہیں. نہیں, جنہوں نے سنا لفظ بلفظ یاد ہو گیا اور اس کے بعد پوچھا کہ مولانا نے کیا فرمایا, لفظ بلفظ سنا بھی دیا. ان کے زمانے میں لکھنا پڑھنا عیب تھا. اب اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں, بزرگان یہاں موجود ہیں. جس زمانے میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں صرف ٹیلی فون ہوا کرتا تھا, جب ٹیلی فون ہوا کرتا تھا, موبائل نہیں ٹیلی فون, اس زمانے میں ہر آدمی کو کم سے کم 50-60 فون نمبر یاد تھے. آج کا دور وہ آ گیا ہے کہ اگر کسی سے اپنا نمبر مانگ لیجئے تو کہتا ذرا رکیے میں دیکھ کے بتاتا ہوں. کیا ہوا, یہ کیا ہوا ہے؟ کیا حافظہ کمزور ہو گیا ہے؟ نہیں, آدمی ڈیپینڈیبل ہو گیا ہے. جتنا زیادہ آدمی ٹیکنالوجی کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. کہاں اس زمانے میں آج بھی بچپن کے کچھ فون نمبر جو یاد تھے, جو فون اب کٹ گیا وہ بھی نمبر یاد ہے, لیکن اگر کسی سے پوچھ لیجئے کہ گھر میں 4 آدمی کے فون نمبر کیا ہے تو نہیں بتایا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ آدمی ڈیپینڈیبل, کیا ضرورت ہے یاد کرنے کی. آدمی نے فون نکالا, کس کا نمبر چاہیے, 3000 لوگوں کے کانٹیکٹس ہمارے پاس ہیں, کس کا چاہیے, فلاں کا چاہیے. آپ نے فوراً سرچ کیا اور دے دیا. اب گھر کے لوگوں کا فون نمبر نہیں یاد ہے. اب خدا نخواستہ اگر کہیں آدمی پھنس گیا اور اس کا فون بند ہو گیا, اب یہ چاہتا ہے کہ کسی سے فون لے کے فون کر دے اپنے گھر, نمبر ہی نہیں یاد ہے تو فون کہاں سے کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آدمی ڈیپینڈ ہو گیا. اس زمانے میں لکھنے کو عیب سمجھا جاتا تھا, لکھنے کو کمزوری سمجھی جاتی تھی, کیونکہ میرا حافظہ ماشاءاللہ اتنا تیز ہے مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے زمانے کی طرح نہیں کہ اب نہیں لکھنا آتا تو وہ ہو جاہل ہے. نہیں, اس زمانے میں لکھنا عیب تھا کہ اب لکھ رہے ہیں کچھ آتا نہیں اس لیے لکھے جا رہے ہیں. لیکن جب ایک جنگ میں بہت زیادہ حفاظ قتل کر دیے گئے, شہید ہو گئے, تو پیغمبر نے تاکید کی کہ ان کو لکھا جائے تاکہ محفوظ رہے. آیات قرآنیہ کو, احادیث کو لکھا جائے تاکہ محفوظ رہے. آج انسان اس کا حافظہ ٹھیک ہے, وہ سمجھ سکتا ہے, وہ ہر چیز کو یاد کر سکتا ہے, ہر چیز اس کے حافظے میں محفوظ ہے, لیکن یہ مر جائے گا تو اس کا حافظہ بھی اس کے ساتھ میں چلا جائے گا, تو پھر آنے والی نسلوں تک کیا جائے گا. اس لیے وہ جو دور تھا وہ دور کلام کا دور تھا, اور ایسے ایسے کلام کہ ہم نے آج کے زمانے میں دیکھا ہے کہ بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے, بڑے بڑے جگہ پر سیمینارز ہوتے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز میں جو سیمینار ہوتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اپنے ریسرچ پیپر لے کے آئیے, آپ نے جو آرٹیکل لکھا ہے وہ بھیجیے, اگر وہ اچھا ہوگا تو ہماری جو میگزین ہوتی ہے یا جو رسالہ چھپتا ہے اس میں چھپے گا, اور آپ کو جسے کہا جائے کہ اسکالرشپ ملے گی اور اسکالرلی نمبرز ملتے ہیں جس کے بنا پہ آدمی کا پروموشن ہوتا ہے اور وہ لیکچرر سے پروفیسر ہو جاتا ہے. یہ سب جو یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. جس طریقے سے آج کے دور میں یہ سلسلہ ہے دنیا میں کہیں نہیں ملتا سوائے کر مکے کے. اس زمانے میں مکے میں ایک بازار ہوا کرتا تھا جسے کہا جاتا ہے بازار عکاظ. بازار عکاظ میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں کیا بکتا تھا, وہاں شعر بکتے تھے. وہ جنگلی والے شعر نہیں, وہ شاعروں والے شعر. جب وہاں سے سال میں ایک بار وہ بازار سجایا جاتا تھا اور عرب کے مختلف علاقوں سے, یمن سے, عمان سے, شام سے, عراق سے, مصر سے, تمام عرب زبان لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اور جمع ہونے کے بعد اپنے اشعار, اپنے کلام وہاں پیش کیے جاتے تھے. اور اگر کسی کا کلام اس پائے کا ہوتا تھا کہ جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کلام نہ آ جائے تو اسے
انعام کے طور پر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کر دیا جاتا تھا۔ اب آپ علمی معیار سمجھیں اہل مکہ کا، قرآن جو معجزہ ہے ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن قرآن جو معجزہ ہے اس کو وہ عرب سمجھتے تھے کہ جب کوثر، سورہ کوثر 3 آیت کا، صرف 3 آیت، جب سورہ کوثر نازل ہوا تو یہ جو معلقات سب یعنی 7 عدد جو اشعار یا معلقات عشر، بعض جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ 10 اشعار خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگے گئے تھے، بعض جگہ پہ 7 کی روایت ہے، معلقات یعنی ٹانگا گیا۔ یہ جو معلقات سب یعنی یا معلقات عشر جو تھے، جب سورہ کوثر کی تلاوت کی گئی، سورہ کوثر کو سننے کے بعد اس معلقات کو اتار لیا گیا، یعنی مکے کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جتنے بھی کلام جو خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ ہے یہ کلام بشر ہے، لیکن یہ کلام دکھنے میں 3 لائن ہے لیکن کلام الہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ شاہکار تھا۔ اب اس شاہکار کی ابتدا میں جب جہاں پر جناب آدم کا ذکر آیا تو وہاں پر خدا نے کہا کہ میں اپنی طرف سے زمین پر خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، اور فرشتوں نے کہا کہ بار الہ تو نہیں جانتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خون ریزی کریں گے، یہ جو ہے قتل و غارت کریں گے، کہیں نہ کہیں یہ اپنے دل میں ممکن ہے یہ رہا ہو کہ بار الہ ان کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کسی کو بھیجنا ہے، کیونکہ ایک ریپرزنٹیٹیو اگر کسی بڑی مملکت کا کوئی ریپرزنٹیٹیو بنا کے کہیں بھیجا جاتا ہے تو اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ یہ کہا جائے کہ فلاں ملک سے آئے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں ادارے کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو اس کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں بعض مفسرین نے لکھا کہ اس الفاظ کے پیچھے ممکن ہے کہ فرشتے یہ چاہتے رہے ہوں کہ اگر کسی کو بھیجنا ہی تو کیوں نہ ہم کو بھیجیے، کہ ہم آپ کی حمد کرتے ہیں، ہم آپ کی ثنا کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یہ خون بہانے والے ہیں، یہ قتل و غارت کرنے والے ہیں، ان کو اگر خلیفہ بنا دیا تو یہ وہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں، اگر خلیفہ کسی کو بنانا ہے تو ہم کو بنائیے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو تمہیں نہیں پتا، اگر تمہیں پتا ہے تو پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں کو اپنے ظرف کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کو جتنا بھی علم ہو لیکن ان کا علم بہرحال محدود ہے، لیکن انسان کی ظرفیت، عزیزو بہت بڑا نقطہ ہے یہ، کہ انسان کی ظرفیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ چاہ لے تو اپنے آپ کو فرشتوں سے بالا تر بنا سکتا ہے، اور کبھی کبھی انسان اپنے ظرف کو اتنا پست کر دیتا ہے کہ بل ہم ازل کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وال۔ بس جہاں تک جس منزل پر میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، جب یہ کہا گیا کہ میں نے جناب آدم کو تمام اسماء سکھا دیے، اب جب یہ پوچھا گیا کہ یہ اسماء تھے کیا، یہ کون سے نام ہیں، یہ کون سے ایسے ذکر ہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر اس کو پڑھ لیا تو جناب آدم کی فوقیت فرشتوں سے بڑھ گئی۔ دیکھیے آپ اپنی، جہاں ایک طرف میں جناب آدم کا ذکر کر رہا ہوں وہاں اپنے آپ کو بھی ذرا انکلوڈ کریے گا، شامل کریے گا، کہ آدم کا درجہ فرشتوں سے بلند کیوں ہوا؟ کیونکہ انہیں علم ان اسماء کا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو فوقیت عطا کر دی، ان اسماء کے، ان ناموں کی وجہ سے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ یہ نام کون سے ہیں
تو کہا یہ نام محمد کا نام ہے، یہ نام علی کا نام ہے، یہ نام فاطمہ کا نام ہے، یہ نام حسن کا نام ہے، یہ نام حسین کا نام ہے۔ عزیزو ذرا یہ سوچو کہ جس نبی کو صرف ان کے نام بتا دیے گئے تو اس کا درجہ فرشتوں سے بلند ہو گیا، تو جس کے دل میں معرفت ہاتھ پیدا ہو جائے تو ان کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اگر امام حسین کو پہچاننا ہے تو سب سے بہترین معرف پہچانوانے والا خود قرآن ہے۔ بس ایک آخری واقعے کی طرف، آج کی مجلس میرا خیال ہے زیادہ میں آگے نہیں جا سکتا، آج ایک واقعہ بس سن لیجئے۔ پیغمبر جب مسیحیوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے کہا، وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کفار مکہ کا حال دیکھا ہوا تھا، انہوں نے خیبر میں یہودیوں کا حال دیکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ مگر مسلمانوں سے اور نبی سے جیتنا ہے تو میدان جنگ صحیح جگہ نہیں ہے، ہم میدان بدل دیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ مسیحی جو ہے انہوں نے میدان بدلا، اور میدان کو چونکہ اپنے آپ کو حق پرست سمجھتے تھے، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو نبی کا صحیح پیروکار سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم میدان بدل کر میدان مباہلہ میں آتے ہیں، وہاں پر نہ کوئی تلوار چلے گی نہ کوئی تیر بھالا چلے گا، وہاں چلے گا تو صرف اور صرف دعا۔ آپ اپنے بچوں کو لائیے، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، آپ اپنی خواتین کو لائیے، ہم اپنے خواتین کو لاتے ہیں، آپ اپنی نفس کو لائیے، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں۔ اور جب یہ میدان کو دیکھا، کیونکہ یہ وہ جو مسیحی ہیں ان کو پتہ ہے کہ جنگ میں ہم جیت نہیں سکتے ہیں، اب آپ ذرا دیکھیے کہ پیغمبر کن ذوات کو لے کر کے گئے ہیں، کس لیے بلایا ہے؟ لنبتہل، کہا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر مباہلہ کریں گے، اور اللہ کی لعنت ہوگی جھوٹوں کے اوپر۔ بس یہیں پہ میرا نقطہ ہے، اللہ کی لعنت ہوگی جھوٹوں کے اوپر۔ اب اچھا یہاں پہ بات سوال اٹھتا ہے کہ پیغمبر جو ہے باقی لوگوں کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ باقی لوگوں کو کیوں نہیں لے کے گئے، کہ وہ پیغمبر کے ساتھ جاتے تو کم سے کم، جو بعض مفسرین جب اپنا ذہن لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ ابنا جو ہے وہ پلیورل کا لفظ ہے، اور عربی میں جو ہے پلیورل 3 سے کم ہوتی ہے، یعنی جیسے انگریزی میں سنگولر اور پلیورل ہوتا ہے واحد اور جمع، عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع، جس طریقے سے سنسکرت میں ہوتا ہے، جن لوگوں نے سنسکرت پڑھی ہوگی اس میں بھی سنگولر ہوتا ہے، ڈوئل ہوتا ہے، پھر پلیورل ہوتا ہے۔ عربی میں جب لفظ جمع آیا ہے تو کم سے کم 3 افراد ہونے چاہیے تھے، جب 3 افراد نہیں ہوئے تو کہا کہ باقی لوگوں کو اور ساتھ میں لے کے جانا چاہیے تھا، تاکہ یہ ہوتا، کہا کہ ابنانا، اپنے اولادوں اور اپنے بچوں کو لے کر آئیے، تو کم سے کم 3 لے جاتے۔ جبکہ ایک لطیف بات یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ واقعہ مباہلہ پیش آیا تو جناب ابراہیم یعنی پیغمبر کے فرزند باحیات تھے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ پیغمبر کی خود کی اولاد موجود ہے، لیکن جب پیغمبر میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں تو ابراہیم کو لے کر نہیں جا رہے، امام حسن اور امام حسین کو لے کے جا رہے ہیں۔ یا نبی اللہ، جب انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، کہا کہ کم سے کم ابنانا کو لے کے آنا، تو کم سے کم ابراہیم کو بھی لے جاتے تو 3 ہو جاتے، 3 ہو جاتے۔ اب خواتین کے سلسلے میں نساءنا، کم سے کم 3 عورتیں ہوتی، آپ ازواج میں سے کسی کو لے کے چلے جاتے۔ آپ کی تو 7-8 عدد ازواج تھی، آپ ان کو لے کے چلے جاتے۔ یا نبی اللہ، وجہ کیا ہے کہ آپ صرف فاطمہ کو لے کے جا رہے ہیں؟ انفسنا، یا نبی اللہ یہاں پہ بھی جمع کا صیغہ ہے، لے جانے میں کم سے کم 3 آدمی ہونے چاہیے، تو آپ علی کو لے کے جا رہے ہیں۔
انہوں نے ایک مکمل ٹیم کو بلایا تھا کہ 3 آدمی کے حساب سے تو 9 تو یہ ہو گئے، اور ایک خود نبی کم سے کم 10 آدمی جانے چاہیے تھے، تب جا کے مصداق مکمل ہوتا۔ نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مصداق آیت یہی افراد ہیں، چاہے یہ 1 ہو چاہے 5 ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر سچے ہونے کی دلیل نہیں پیش کرنا ہے، وہاں پر جھوٹوں پہ لعنت بھیجنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی باقی لوگوں کو نہیں لے کے گئے ورنہ چاہتے۔ اگر ذرا توجہ دیجئے تو اگر بعض لوگوں سے کہہ دیتے کہ چلو، توجہ چاہتا ہوں، بہت لطیف نقطہ ایک طرف آپ کو توجہ چاہتا ہوں، اگر پیغمبر کہہ دیتے کہ چلو، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جھوٹوں پہ لعنت بھیجنا ہے، جھوٹوں پہ لعنت بھیجنا ہے۔ اب ان 5 کو چھوڑ دیجئے، 6 کو بلائیے کہ چلو بھائی، اگر میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو میں آپ کی جتنی دیر آپ کے ساتھ ہوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ، جتنی دیر میں آپ کے ساتھ ہوں اتنی دیر میں دیکھوں گا کہ آپ نے مجھے دیکھا کہ مولانا صاحب نے کتنے سچ بولے کتنے جھوٹ بولے۔ یا مثال کے طور پہ میں نے آپ کو دیکھا کہ 6 گھنٹہ میں آپ کے ساتھ تھا، 6 گھنٹے میں الحمدللہ آپ نے ایک بھی بات غلط نہیں بولی ہے، تو 6 گھنٹے کی تو میں گارنٹی لے سکتا ہوں۔ لیکن 6 گھنٹے کے بعد جب آپ اپنے گھر چلے گئے، کیا آپ وہاں پہ بھی آپ سچے ہیں؟ یا جو 6 گھنٹے آپ کے ساتھ میں نے بتائے ہیں اس سے پہلے جو آپ کی 40 برس کی زندگی ہے اس کی گارنٹی کون لے گا؟ کیا اس میں بھی آپ سچے تھے؟ کیونکہ مسئلہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجنا ہے، اور کسی نے ایک جھوٹ بولا تو بھی جھوٹا، اور کسی کی سراپا زندگی جھوٹ میں بیت گئی تو بھی جھوٹا۔ تو جب تک کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سچائی کا ثابت نہیں کرنا ہے، کسی کو سچے ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجنا ہے۔ نبی نے دیکھا کہ اپنی امت پہ جب نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ اگر کوئی ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں پایا جاتا ہے تو یہی وہ ذوات ہیں، جو اسی وجہ سے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سچائی کی گواہی خود خدا دیتا ہے۔ جب لے جانے کا وقت آیا تو نبی نے بھی انہی کا انتخاب کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذات سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ لے جانا تھا ایسے لوگوں کو کہ جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں۔ اب ذرا آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ پیغمبر باقیوں کو کیوں نہیں لے گئے۔ اب چلیے چھوڑیے اس کو، سوال یہ ہے کہ باقیوں نے کہا کیوں نہیں کہ ہمیں بھی لے چلیے؟ تاریخ میں یہ بھی ہونا چاہیے، کم سے کم یہ کہا ہوتا کہ یا نبی اللہ مجھے بھی لے چلیے، جیسے آیت تطہیر کی میں نے تلاوت کی، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ام سلمہ وہاں موجود تھی، انہوں نے کہا نبی اللہ مجھے بھی آپ جس چادر میں شامل کر لیجئے۔ نبی نے کہا کہ آپ بھی خیر پر ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ بھی خیر پر ہیں، لیکن ان میں سے نہیں ہیں۔ کم سے کم جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو کہتے نبی اللہ مجھے بھی لے چلیے، کیوں نہیں کہا؟ نبی نہیں لے گئے تو چلیے ٹھیک ہے، آپ کے ہاں تو نبی کا بھی کیا کردار ہے وہ خود ہی آپ جانتے ہیں۔ کم سے کم جن کو جانے کا شوق تھا اظہار شوق تو کرتے۔ کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں بھی نہیں ملتا کہ کسی نے کہا ہو کہ ہمیں بھی لے چلیے، کیوں نہیں کہا بھائی؟ کیا آپ صدیق نہیں ہیں؟ کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ اگر مسئلہ سچا ہونے کا ہوتا تو اب پتہ چل جاتا، کیونکہ جب میدان میں پہنچتے، اب پہنچنے کے بعد جھوٹوں پہ لعنت کرنا پڑتا، جب جھوٹوں پہ لعنت کرنا پڑتا تو پھر جھوٹوں پہ لعنت ہوتی، ادھر والا اور ادھر والے میں کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ توجہ دیجئے، جب وہاں پہ پہنچنے کے بعد جھوٹوں پہ لعنت کرنا تھا، اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ پہ بھی لعنت، اور سامنے والا جھوٹا ہے تو اس پہ بھی لعنت۔ پیغمبر نے اسی لیے ایسے افراد کو لے کر کے گئے کہ جن کی ذات میں کہیں کسی قسم کا رجس نہیں پایا جاتا، اسی وجہ سے قرآن نے آواز دی کہ ہم نے انہیں ایسا پاک کر دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی رجس نہیں پایا جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور
اور ایسے پاک افراد کے درمیان میں کیا خوبصورت نظارہ ہے کہ پیغمبر آیت کے مصداق کی طرح ابناءنا و ابناءکم، سب سے آگے آگے پیغمبر امام حسین کو اپنے دوش پر سوار کیے ہوئے، نساءنا و نساءکم، درمیان میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آلہ، درمیان میں جاتی ہوئی، اور آپ کے پیچھے پیچھے انفسنا و انفسکم کا مصداق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس انداز میں پہنچے کہ جب نصارہ نجران نے یہ دیکھا کہ یہ وہ ذوات ہیں، اللہ اکبر، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دشمن کی زبان، دیکھیے ہم اور آپ ایک دوسرے کی خوب تعریف کریں، آپ مجھ سے ارادت رکھتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کرے مولانا کیا کہنے آپ کے، میں کہوں گا ماشاءاللہ آپ کے بھی کیا کہنے، تو یہ دونوں آپس میں محبت ہے، ہمدلی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن اگر دشمن تعریف کر دے، دشمن کہے کہ ہمیں ایسی ذوات کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، اللہ اکبر، یہ ایسی ذات ہیں، یہ ایسی ذوات مقدسہ ہیں، دشمن پہچان رہا ہے، لیکن کچھ اپنے ایسے ہیں، کہنے کے لیے چاہنے والے ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وہ معرفت جو دشمن کی آنکھوں میں ہے وہ ان کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ یہ حال ہے۔ امام حسین کو وہاں پر دوش نبی پر سوار کرے ہوئے، نبی اپنے کاندھے پہ بیٹھا کر امام حسین کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ دوش نبی کا سوار اور میدان کربلا میں تنہا، وقت آخر میں جب امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے، خیمے میں جانے کے بعد جناب زینب سے کہا کہ بہن زینب ذرا اس امانات کی صندوق کو لے آؤ۔ جناب زینب وہ صندوق لے کر کے آئیں، اور اس کے بعد امام نے ان تبرکات کو پہنا، اور پہننے کے بعد اب یہ چاہتے تھے کہ خیمے سے باہر نکل جائے۔ ایک مرتبہ بہن نے امام کو روکا کہ بھیا ذرا ٹھہرو۔ امام نے سوال کیا کیا وجہ ہے؟ اب کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، مجھے میدان جنگ میں جانا۔ جناب زینب کہتے بھیا ذرا ٹھہرو، ماں کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا بند قبا کو کھولو بھیا۔ بند قبا کو کھولا اور گلو کا بوسہ لینا شروع کیا۔ کہا کہ کیا سبب ہے گلو کا بوسہ لینے کا؟ جناب زینب کہتی ہے میری ماں نے مجھ سے آخر وقت میں یہ وصیت کی تھی کہ جب امام حسین وقت آخر کے لیے رخصت کے لیے آئے تو میری طرف سے ان کے گلو کا بوسہ لینا، کیونکہ یہی وہ سر و تن میں جدائی جب ہوگی تو اسی گلے پر خنجر چلے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو جب رخصت ہونے لگے تو مولا نے کہا اے بہن زینب مجھے بھی ایک وصیت پر عمل کرنا ہے۔ کہا کیا بھیا؟ کہا ذرا ابا کے دامن کو الٹو۔ جیسے ہی ابا کے دامن کو الٹا شانوں کے بوسے لینے شروع کیے۔ کہا کہ کیا سبب ہے؟ کہا بہن زینب ابھی میرے قتل ہو جانے کے بعد انہی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے، آنے کے بعد اب گھوڑے پر بہن نے سوار کیا ہے، ایک مرتبہ حرکت کرنا چاہتے ہیں، دیکھا کہ رہوار آگے بڑھ نہیں رہا ہے۔ جب امام نے کہا یا جوادی اے میرے گھوڑے بس کچھ دیر کی رخصت کی مہلت اور چاہیے،
بس آخری سفر کے لیے نکل رہا ہوں۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنی گردن کو جھکایا، جھکا کر زمین کی طرف اشارہ کیا، دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچی اپنے گھوڑے کو بابا کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کی سواری، جیسے میرے بابا کو لے کر کے جا رہے ہو ویسے ہی میرے بابا کو لے کر کے آنا۔ عزیزو، جب امام حسین کو مقتل میں شہید کر دیا گیا، اس گھوڑے نے اپنی پیشانی پر خون حسین کو ملا۔ اب ایک مرتبہ جب یہ خیمے کی طرف آنا چاہتا ہے، کسی نے آواز دیا کہ تیروں کی بارش کرو، اس گھوڑے کو لوٹ کے نہ جانے دو۔ عمر سعد نے کہا نہیں نہیں، یہ نبی کی سواری ہے، اس پر تیر نہ چلاؤ۔ عزیزو، جو نبی کے دوست کا سوار تھا اسے میدان کربلا میں بے گورو کفن چھوڑ دیا گیا، بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ لوگوں کو نبی کی سواری یاد رہی، لیکن دوش نبی کا سوار یاد نہ رہا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی اذا کو قبول فرما، بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ جو لوگ بیمار ہیں، اس وبا سے پریشان ہیں، ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ بار الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بار الہ مومنین کرام کو اس وبا سے اپنی حفاظت میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی غیب سے ادائیگی فرما۔ بار الہ جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، بہت سارے لوگ ان کے پاس مالی مسائل ہیں۔ بار الہ اپنے غیب سے ان لوگوں کی جو ضروریات ہیں انہیں پورا فرما، ان سب کی مشکلات کو دور فرما۔ بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ وقت امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کو اپنے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کچھ مومنین کے نام یہاں پر ہیں جن کی طبیعت بہت زیادہ سیریس ہے اور وینٹیلیٹر پر ہیں، جناب حسنین اصغر عابدی اور محفوظ الحسین صاحب جن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور بہت سارے ایسے مومنین دنیا کے گوشے کنار میں ہیں جو اس بیماری اور اس وبا کے چلتے پریشان حال ہیں۔ ان کی شفا یابی کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔